السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیپینڈنس پہ، آزادی پہ، کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں۔ مشل فوکو کے کنسیپٹ کو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انڈیپینڈنس کو دیکھتا تھا، شخصی آزادی کو دیکھتا تھا۔ مشل فوکو کی کتاب ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ، دی برتھ آف پریزن 1975 میں وہ لکھتا ہے کہ قید خانہ سزا دینے کی جگہ نہیں بلکہ ایک جدید طاقت کے پورے ڈھانچے کی علامت ہے۔ قدیم دور میں کیا ہوتا تھا کہ جسم پر کھلی سزائیں دی جاتی تھی، لیکن جدید جیل جسم کو کم اور ذہن کو زیادہ نشانہ بناتا ہے۔ قیدی کی حرکات، وقت، جگہ اور رویے کو مسلسل نگرانی اور ڈسپلن کے ذریعے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ یہ وہی منطق ہے جیسے فوکو پینپٹیکون کا نام دیتا ہے، اور پینپٹیکون کے تصور کو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ ایسا نظام ہے جہاں فرد خود ہی یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی کی نظر میں ہے، اور اس فرضی نظر کے خوف سے اپنی آزادی قربان کر دیتا ہے۔ یہی منطق جیل سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل بچے کے لیے پہلا جیل اس کا اسکول ہے، گھنٹی دروازے کی کنجی ہے، اس کی جو وردی ہے وہ قیدی کی ایک پہچان، اور نصاب وہ زنجیر ہے جو تخلیقی سوچ کو باندھ دیتی ہے۔ دفاتر، فیکٹریاں اور دوسرے جیل ہیں وقت کی بایو میٹرک پیمائش اور بعض کی مسلسل نگرانی افراد کو اس طرح قابو میں رکھتی ہیں کہ وہ خود کو ہمیشہ دیکھا جانے والا سمجھنے لگتا ہے۔ اسپتال اور یونیورسٹیاں بھی اس ڈسپلن کی مثال ہیں، جہاں انسان کا ہر لمحہ، ہر حرکت اور ہر خواہش قابو میں رہتی ہے، تاکہ وہ ایک فرما بردار سبجیکٹ کی صورت میں ڈھال جائے۔ فوکو اپنی کتاب ہسٹری اینڈ سیکشولیٹی 1976 میں اس کو مزید اس طرح سے دیکھتا ہے کہ طاقت صرف جسمانی حرکات پر نہیں ہے بلکہ خواہشات، احساسات اور زبان تک قابض ہے، یعنی طاقت کا جال صرف باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور مشل فوکو اپنی کتاب ایک اور کتاب جو اس نے 1978 میں اس کی پبلش ہوئی تھی، سیکیورٹی، ٹیریٹری اینڈ پاپولیشن میں، وہ اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جدید طاقت صرف سزا اور ڈسپلن پر نہیں چلتی بلکہ گورنمنٹیلٹی کے کنسیپٹ پر چلتی ہے، یعنی لوگوں کی زندگیوں کو ایسے منظم کیا جاتا ہے کہ وہ خود سسٹم کی مرضی کے مطابق جینے لگے۔ یوں انسان کے جسم نہیں بلکہ ان کے خواب، اس کی امیدیں اور اس کی زندگی کا پورا وقت طاقت کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ جیل کے اندر کتنے قیدی ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جیل کے باہر کتنے قیدی ہیں۔ جب ہر شخص اپنے دل کے اندر ایک نگران اور اپنے دماغ کے اندر ایک جیلر بٹھا لیتا ہے تو پھر دیواریں اور سلاخیں نظر نہ بھی آئیں، قید ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تھینک یو۔